تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی ہے، اور ہر طرح کے درود و سلام ہو ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جو اس امت کے سہارے بھی ہیں اور اس امت کے سب سے بڑے غم گسار بھی ہیں۔ قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالی نے مومن کی کیا پہچان بتائی ہے، اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کریم حق بات کو بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر بندے نے دنیا میں رہنے کا طریقہ جانا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات یہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں زندگی میں سب سے کامیاب ترین انسان ہوں، اور اپنا اصول، اپنے قوانین، اپنا اسلوب بنایا ہوا ہوتا ہے کہ شاید دنیا میں مجھ سے زیادہ کوئی کامیاب نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے بھی اپنے پاک کلام میں ہمیں بتایا کہ کامیاب لوگ کون ہیں۔ آج اسی سے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے کہ کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ العصر میں کہ والعصر، فرمایا کہ مجھے عصر کی قسم، عصر کا مطلب زمانے کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ قسم ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ لیکن وہ کون انسان ہے؟ جو ایمان لے کر نہیں آئے، ایمان والے خسارے میں تھوڑی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر آئے، وعاملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کو انہوں نے تسلیم کر لیا، حق کو تسلیم بھی کیا اور حق کا ساتھ بھی دیا۔ اور پھر فرمایا کہ جب بندہ حق کے راستے پر چلتا ہے تو پریشانیاں، تکالیف، دکھ، درد آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، ہر بندہ اسے مانتا نہیں ہے، تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ وہ حق کے راستے پر، سیدھے راستے پر جا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے چوتھا جو لفظ ارشاد فرمایا کہ وتواصوا بالصبر، اور پھر جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی چار لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ نمبر 1 کہ ایمان لے کر آنا، اور نمبر 2 نیک اعمال کرنا، اور نمبر 3 حق کا ساتھ دینا، اور نمبر 4 حق کے بعد صبر بھی کرنا۔ یہ چار چیزیں جس انسان کے اندر موجود ہوں گی، اللہ رب العالمین کے پاک کلام میں ہمیں بتایا کہ وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب یہ ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طرح بخاری شریف کی بہت پیاری حدیث ہے، آپ جتنے حضرات موجود ہیں توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھا ہے، حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کوشچن کیا۔ اب سوال کر رہا ہے وہ اللہ پاک کے نبی سے، اور کتنے سوال کیے اس نے 4 قسم کے سوال کیے۔ کتنے سوال کیے؟ 4۔ پہلا سوال اس نے کیا، یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اور اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ملاقات ہوگی اس کو حق سمجھنا، اور اس سے پہلے جو رسول گزر چکے ہیں، کتابیں گزر چکی ہیں، ان سب پر ایمان رکھنا، یہ ایمان ہے۔ اچھا، اس نے پھر دوسرا کوشچن کیا، یا رسول اللہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو صحیح سمجھنا، حق سمجھنا، لیکن پھر اسلام کیا ہے؟ تو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ خاص کس کی عبادت کرنا؟ اللہ تعالیٰ۔ اب دوسری حدیث کا جو دوسرا حروف ہے نا بخاری شریف میں، وہ سنیے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ فرمایا کہ خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کرنا کہ جیسے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا ایسے عبادت نہیں کرنا جیسے رمضان میں عبادت کرتے ہو اور عید پر نمازیں چھوڑ دی۔ ایسے عبادت نہیں کرنا کہ جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، اس کے دن معاذ اللہ وہ بھول گئے۔ ایسے عبادت نہیں کرنا۔ ایسے عبادت نہیں کرنا کہ لوگوں کے کہنے سے عبادت کی اور اس کے بعد
پھر لوگ کہیں کہ آ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، تو پھر ہم یہ جواب دیں کہ یار جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اپنی قبر میں جانا ہے اور مجھے اپنی قبر میں جانا ہے۔ ایسے عبادت نہیں، فرمایا کہ ایسے عبادت کرو جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو۔ اب ظاہر بات ہے بندہ یہ امیجنگ کیسے کر سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں؟ میری تو آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ میں کیسے امیجنگ کروں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور نے جواب بھی دے دیا، حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے ذہن میں یہ بات آئے کہ میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا تو یہ سمجھنا اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہ بھی اچھا بڑی پیاری حدیث ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روزے رکھنے والوں کو ثواب دے گا، زکوٰۃ دینے والوں کو ثواب دے گا، حج کرنے والوں کو ثواب دے گا، جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، پریشانی کو دور کرتے ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ بینیفٹ دے گا۔ لیکن سب سے بڑا ثواب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نماز پڑھنے والوں کو دے گا۔ وہ کیا؟ فرمایا قیامت کے دن نمازی جو ہوگا اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرما دے گا۔ نماز پڑھنے والے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ ایسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ پھر یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کہ یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے یہ بتا دیا، اسلام کیا یہ بتا دیا، تیسرا کوشچن یہ احسان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز پڑھو تو نماز قائم کرو، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رمضان آ جائے روزے رکھو تو روزے رکھنا شروع کر دو، اور پھر زکوٰۃ اگر فرض ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی اپنا کرائٹیریا مت بناؤ کہ 31 روزے کیوں ہیں، 15 کیوں نہیں ہیں، 15 کیوں ہیں تو 20 کیوں نہیں ہے۔ اپنا سسٹم لانچ مت کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں حکم ارشاد فرما دیا اس پر مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرو۔ اب چوتھا کوشچن کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ تو وہ ساروں کا سوال ہوتا ہے نا، قیامت کب آئے گی اس نے سوال کیا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا جو جواب ہے نا، اس کا جواب پوچھنے والا جو پوچھ رہا ہے اور جواب دینے والا جو جواب دے رہا ہے، تو جواب دینے والا زیادہ نہیں جانتا، جواب دینے والا زیادہ نہیں جانتا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں حضور جانتے نہیں تھے، کیونکہ آگے حدیث میں حضور نے بتا دیا قیامت کی نشانی۔ اب کوئی آدھی حدیث سنے اور یہ کہے بھائی اللہ کے نبی تو آپ خود ہی بتا رہے تھے بخاری میں، اللہ کے نبی نے فرمایا جواب دینے والا زیادہ نہیں جانتا، بھائی اتنا ہی جانتا ہے۔ بخاری شریف کی کمپلیٹ حدیث یہاں پہ ختم ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کچھ چیزیں میں بتا دیتا ہوں۔ ایک چیز حضور نے فرمایا جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، جب قیامت کا وقت قریب ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک اور نشانی بتاتا ہوں کہ یہ سیاہ اونٹ یعنی بلیک کلر کے جو اونٹ ہوں گے اور ان کو جو چرانے والے ہوں گے وہ کوشش کریں گے کہ ہمارے بڑے بڑے محلات ہو جائیں، بڑے بڑے ہمارے گھر ہوں، ہمارے بڑے بڑے بنگلے ہوں، لیکن ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ دیہاتی لوگ ہوں گے، لیکن وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوں گے، لیکن وہ مسلط کر دیے جائیں گے۔ کیا کر دیے جائیں گے؟ آج دیکھیے صدر میں کسی دن جائیں، جہاں بھی آپ لوگوں کو جانا ہوتا ہے ایئرپورٹ پہ جائیں، ہٹو 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 ہٹو، کیا ہوا؟ پروٹوکول دو، گاڑی آ رہی ہے، وہ فلاں ملک کا صدر صاحب آ رہے ہیں، اچھا اچھا ہٹو ہٹو ہٹو، ایم این اے آ رہا ہے، ہٹ گئے بھائی۔ ایم این اے مسجد میں بھی تو پہنچ جائیں کسی دن، ایم این اے فلسطین کے حوالے سے بھی تو کچھ کبھی کہہ دیں۔ اور پھر جب علماء فلسطین کے حوالے سے بات کریں، جہاد کے حوالے سے بات کریں اور نہ کریں تو نہ کرنے والے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی یہ تو علماء کا کردار ہے، فلسطین کے حوالے سے تو بات کریں۔ ارے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ علماء کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کا منصب اور صلاحیت عطا کر دی، تو علماء کم سے کم بول تو رہے فلسطین کے حوالے سے۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے پورا ہی حاکم وقت بنا دیا اور اتھارٹی عطا فرما دی، میزائل دے دیے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ علماء تو بول رہے ہیں فلسطین کے حوالے سے، وہ تو اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں صحیح سے، لیکن پھر بھی ایک جہالت کی حد ہوتی ہے کہ کئی لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یار علماء کو چاہیے کہ اب فتویٰ وغیرہ دیں جہاد کے حوالے، بالکل فتویٰ دیا ہے اور دے رہے ہیں، اور اگر اتھارٹی دی جائے مزید فتوے کی تو مفتی اعظم اور دیگر ہمارے جو بڑے بڑے ائمہ حضرات ہیں وہ فتویٰ دیں گے کہ اب جہاد کا وقت ہے۔ لیکن علماء کو ہی آپ علماء کی تربیت کرنے والے بننے کی کوشش کریں، نہیں علماء ہماری تربیت نہیں کریں، بلکہ ہم علماء کو ٹاپک بتائیں، ہم علماء کو بتائیں کہ ایسا کریں، ہم علماء کو بتائیں یہ فتویٰ دیں۔ تو پھر آپ کا کیا فائدہ کہ روڈوں پر آپ گاڑیاں چل رہی ہیں تو آپ لوگوں کو روک کر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے گاڑی نہیں جائے گی۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے، یاد رکھیں۔ آج دیکھ لیجئے، ناراض نہ ہوئیے گا، 2-3 جمعے پہلے بھی میں نے یہ جملہ کہا تھا، دوبارہ عرض کر رہا ہوں۔ آج موٹیویشنل اسپیکرز جو ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ اس سے استثناء ہے، ہر کوئی کی بات نہیں کر رہا۔ موٹیویشنل اسپیکرز مائک لگایا ہوا اپنے آگے، کیمرہ لگایا ہوا اپنے آگے، اور کیسی خرافات وہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، قرآن کھولا ہوا ہے، عربی ٹیکسٹ میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، خود بخود اس کی تشریحات بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومن کی پہچان جو بتائی ہے، سب سے پہلی جو میں نے خطبے میں پڑھی، بتائیے کہ ایمان والا مومن ہوتا ہے۔ اور اس کی تفاسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ ایمان والا صرف مومن نہیں ہوتا، کیونکہ 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ۔ بھائی ذرا سوچئے، توجہ رکھیے، ایمان والے کیسے ایمان لے کر آئیں گے؟ ایک بندہ ایمان لے کر آیا ہوا ہے تو دوبارہ کیسے ایمان لے کے آئے گا؟ لیکن سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ، ایمان مضبوطی والا ایمان لے کر آؤ۔ بعض لوگ کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا، اور حضرت علی کا ایمان کیسے تھا؟ حضرت علی اپنے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں اور شدید بیمار ہو گئے۔ اب توجہ رکھیے، شدید بیمار ہو گئے۔ چند صحابہ کرام نے میٹنگ کی، یار ایسا کرتے ہیں نا، حضرت علی کے گھر پہ چلتے ہیں، بیمار ہیں، ذرا تیمارداری کے لیے۔ صحابہ کرام کی میٹنگ ہو کے ہو گئی، چلو اس دن چلیں گے۔ پہنچ گئے حضرت علی کے پاس، حضرت علی سے کہنے لگ گئے آپ تو شیر خدا ہیں، مولا علی ہیں، کیا بات ہے آپ کی، آپ بیمار ہو گئے، او ہو اتنا بیمار ہو گئے آپ، اب کیا ہوگا؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، سیاہ ستر، آپ اتنے شدید بیمار ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، آپ اتنے بیمار ہو گئے۔ حضرت علی کا ایمان دیکھیے، فرمایا جتنا میں بیمار ہوا ہوں نا، پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور میرا انتقال نہیں ہوگا، میرا انتقال نہیں ہوگا۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ ماشاءاللہ اتنا انرجی، اتنا کانفیڈنس کہ آپ کہہ رہے ہیں میرا انتقال نہیں ہوگا، کیونکہ حضور جان عالم نے فرما دیا کہ اے علی جب تمہاری داڑھی خون میں آلودہ ہو جائے گی اور لوگ تمہیں شہید کریں گے، پھر تم اللہ تعالیٰ سے جا ملو گے۔ ابھی میری داڑھی جو ہے خون سے آلودہ نہیں ہوئی تو میں سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہی حق ہے۔ ایسا ایمان آج اللہ پاک کے نبی علیہ السلام نے کیا کچھ نہیں فرما دیا، لیکن ہمیں تو اس کا شعور نہیں ہے، ہم اس ایمانی کیفیت سے بڑے دور ہیں۔ کیا نام لکھا ہوا ہے؟ سارے بولے کیا لکھا ہوا ہے؟ حضرت سے ایک مقام سے جب وہ گزر رہے ہوتے ہیں تو سمندر کے پاس جا کے آپ ایک وہاں پر بیٹھتے ہیں جہاز میں۔ اب جیسے جہاز میں بیٹھتے ہیں تو پانی انہیں اس طرح ڈھکیلتا ہے کہ وہ ایک جزیرے پہ جا پہ رک جاتے ہیں۔ جیسے جزیرے پہ جا کے وہ رکتے ہیں تو وہاں پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جو کہ ایمان لے کر نہیں آتا۔ اللہ والوں کا ایمان کیسا ہوتا ہے، اور پھر اللہ والے جب ان پر محنت کرتے ہیں تو پھر ان کا ایمان کیسا ہوتا ہے، یہ دیکھیے۔ اب وہ جب اللہ کے ولی جاتے ہیں اس شخص کے پاس، وہ جو شخص ہوتا ہے وہ جزیرے پر بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے آپ ایسا کرو کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے لو، میں یہاں پر پریشان ہوں سمندر کے یہاں پر، اور سمندر کا پانی بھی اتنا خطرناک ہے، مجھے پار بھی کرنا ہے، وہاں جانا ہے، یہاں جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم مشرک کو ساتھ نہیں رکھتے۔ جو لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں ہم مشرک کو ساتھ نہیں رکھتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ کون ہو؟ جو مشرک کہہ رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں آپ لوگ کون ہیں؟ تو حضرت زید فرماتے ہیں ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ کہا کہ تم کس کو مانتے ہو؟ کہا ہم اللہ پاک کو مانتے ہیں۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں اور جس کا عرش جو ہے آسمان کے بھی اوپر ہے، جس کا عرش جو ہے آسمان کے بھی اوپر ہے۔ اب وہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو یہ کس نے بتایا کہ آپ کا جو رب ہے اس نے آسمان و زمین بنائے، عرش سے اوپر اس کی جو ہے وہ جلوہ فرما ہے، یہ کس نے آپ کو بتایا؟ وہ اتنے بلند مرتبہ والا ہے۔ کہا ہمیں اللہ پاک کے نبی نے بتایا۔ اللہ پاک کے، کہا وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی علیہ السلام ہیں۔ کہا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں؟ کہا وہ لوگوں کو تربیت کرنے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا تھا۔ تو اب وہ جب دیکھتے ہیں کہ اتنے اچھے لوگ ہیں یہاں پر، اب وہ اس کی مدد کرتے ہیں، حضرت زید کرتے ہیں، اس کو کچھ پیسے دیتے ہیں۔ جب وہ پیسے دیتے ہیں تو کہتے ہیں آپ مجھے یہ جو مال ہے، جو پیسے، جو بھی رقم اس وقت ہوتی ہے، آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ کہا کہ ہمارے ایمان نے، ہمارے اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ ہر ایک انسان کی مدد کی جائے، ہر ایک انسان کی مدد کی جائے۔ تو انہوں نے کہا چلو میں لے لیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے کلمہ پڑھ کے مسلمان کر دو۔ اب کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، دار اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب جب
راستے میں چلتے ہیں، جہاز سے اترتے ہیں، جو بھی مسائل آگے ہوتے ہیں، وہاں سے اترنے کے بعد اب وہ بندہ کہتا ہے کہ جو حضرت زید ہوتے ہیں وہ ان کو کچھ کھانے کے لیے دیتے ہیں. کہا یہ کھانے کے لیے مجھے کیوں دے رہے ہو؟ کہا اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آپ کے آگے کے مراحل آسان ہو جائیں. ہم تو زیادہ لوگ ہیں، ہمارے پاس زیادہ کھانا ہے، ہم لوگ کھا لیں گے، ایڈجسٹ کر لیں گے، لیکن آپ اکیلے ہیں تو ہم اس لیے آپ کو کھانے کے لیے دے رہے ہیں. کہا کہ جب میں ایمان لے کر نہیں آیا تھا نا، آپ لوگ تو وہ ہو کہ جس نے مجھے معرفت الہی عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی ہے. جب میں ایمان لے کر نہیں آیا تھا، اب میرے اندر اتنا کانفیڈنس ہے کہ جب میں ایمان لے کر نہیں آیا تھا تو مجھے یقین ہے جب بھی وہ مجھے پروردگار کھلا رہا تھا. اب تو میں ایمان لے کر آ گیا ہوں، اب میں تمہارا کھانا نہیں لوں گا کیونکہ اب بھی مجھے یقین ہے میرا پروردگار مجھے کھلائے گا. ایسا ایمان تھا ان لوگوں کا، ایسا ایمان ہونا چاہیے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ کے بالوں سے بنی ہوئی ایک چادر تھی، اونٹ کے جو بال ہوتے ہیں اس سے بنی ہوئی ایک چادر تھی، وہ اوڑھ کر چکی پیس رہی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو رونے لگ گئے. پیارے آقا کریم کے آنسو جاری ہو گئے. فکر امت میں راتوں کو روتے رہے. حضور کے آنسو جاری ہو گئے. حضور نے فرمایا اے عائشہ، میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ اونٹ کی جو بالوں کی چادر ہے یہ تم اتار دو اور کوئی اچھی چادر لے لو، بلکہ دنیا کے اندر تکلیفیں برداشت کرو اور اپنا ایمان ایسا رکھو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمام عورتوں سے زیادہ تمہیں ہی عزت عطا فرمائے گا. ایسا ایمان. اور بھی دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ. ایمان تو لے کر آ گئے، اب اچھے کام بھی کرنے. کیا کرنے ہیں؟ سارے بولے کیا کرنے؟ اچھے کام. اچھے کام کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. بھائی عید کے دن گزر گئے، اب کیا کرنا ہے؟ باربی کیوں کرنی ہے؟ اچھا صحیح. اچھا محرم میں کیا کرنا ہے؟ دعوتیں کرنی ہے، شربت بنائیں گے اور سبیلے بنائیں گے اور اس کے بعد نیاز کریں گے ذکر حسین کی. اب اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. باربیوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، دوستوں کو ٹائم دینے کے لیے ہمارے پاس سب کچھ ہے. اسی طرح گھر میں پارٹی رکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے. گھر پر جو شادی شدہ ہیں ان کے پاس سسرال جانے کے لیے ٹائم ہے. ہوٹل پر بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے. ایک کٹ پی لیا دوسرے کٹ کے لیے ٹائم ہے. ہر چیز کے لیے ہمارے پاس ٹائم ایک ہے جس کو ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں. اسی طریقے سے بچوں کے پاس تو بالکل بھی ٹائم نہیں ہے کیونکہ وہ کونے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. گھر کا کوئی سا کونا مل جائے اور موبائل مل جائے اور میں لگ جاؤں. اب ماں باپ کے لیے بھی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں بھی کچھ ٹائم دے دو، لیکن انہیں ٹک ٹاک پہ ویڈیو دیکھنی ہوتی ہے، فیس بک پہ ویڈیو اپلوڈ کرنی ہوتی ہے. ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. اور نیک اعمال کرنے کے لیے ہمیں ٹائم کی ضرورت ہے، تو ٹائم نکالنا پڑے گا نماز کے لیے. جو بندے ٹائم نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرماتا ہے، جیسے کہ نیک لوگ ٹائم نکالا کرتے تھے. کاش ہم بھی ایسا ٹائم نکالیں، صرف جمعے کے لیے نہیں، صرف اور کاموں کے لیے نہیں، بلکہ حقیقت میں اپنے رب العالمین کے لیے ٹائم نکالیں. صدقے جب لوگ عمل کرتے ہیں تو کیسا عمل کرتے ہیں؟ حضرت مالک بن دینار ان کے فرمایا کہ نیک اعمال کرو اور حق کا ساتھ دو. حق کا ساتھ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تکلیفیں آئیں گی. جب تکلیفیں آئیں گی تو اسے کیا کرنا ہے؟ ہم نے برداشت کرنا ہے. پھر فرمایا کہ چوتھی کوالٹی انسان کی یہ ہونی چاہیے کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کرنے والے بن جاؤ. حضرت مالک بن دینار کا جہاں پر گھر تھا، آج یہ آسان ہے کہنا کہ بابا تو مر گئے، بابا کا انتقال ہو گیا، یہ بہت آسان ہے کہنا. کسی سے کہے نا آپ کے باپ مر گئے تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی. تمیز سے ذرا تمیز، میرے باپ کا انتقال ہوا ہے اور تم کہہ رہے ہو میرا باپ مر گئے. تو عبداللہ شاہ غازی کو جو آپ کہہ رہے ہیں مر گئے، آپ بابا فرید کو جو کہہ رہے ہیں مر گئے، داتا علی جویری کو جو کہہ رہے ہیں بابا تو کوئی شے نہیں، ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، تو آپ کے والد صاحب کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ والد صاحب کا ذکر کہاں ہے قرآن میں؟ قرآن میں تو یہ والد کی عزت کرو، بس آپ کے والد کا ذکر کہاں ہے؟ اب جو لوگ اس کو کیٹرائز کر رہے ہیں، اب وہ چاہے اپنے نام کے آگے انجینئر لگائیں یا کچھ اور لگائیں، لیکن وہ یہ دلیل پر قائم نہیں رہ سکتے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عبداللہ شاہ غازی کا عرس منا رہے ہیں، ان کا تو انتقال ہو چکا، یہ تو مر گئے. تو جو مر گئے نا، جن کا انتقال ہوا ہے، ان کے مزار پہ کبھی جائیں بھی، اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوق ان کے قدموں میں رکھ دی ہے. وہ ان کا ذکر نہیں، اللہ کا ہی ذکر کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے. اور اس سے خرافات سے تو ہم بھی علماء جو ہیں وہ ہماری منع کرتی ہیں، وہاں پہ جا کے سجدے نہیں کرو، مزارات کو چومو نہیں، منع کرتے ہیں. تو یہ تو بے وقوفی اس زمانے میں کہ دور جدید چل رہا ہے، لوگ ابھی بھی ایسی باتیں کریں نہیں مزار پہ جا کے سجدے. اب سب سمجھدار ہو گئے، کوئی بہت کم ایسی قوم بچی ہے جو سجدے ابھی بھی کر رہی ہو. جو سمجھدار ہو گئے وہ سجدے نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ صبر بھی کرتے. میں عرض یہ کر رہا تھا، اور وہ علماء پر یا پھر اولیاء کرام پر ایسی بدتمیزی
آپ لوگ تو نہیں کرتے، تو بولتے نہیں کرتے۔ اب وہ چاہے لمبے لمبے ان کے بال ہوں، موٹیویشنل اسپیکرز ہوں، یا پھر کوئی بھی بندہ ہو، وہ یہ کہنا آسان ہوتا ہے کہ یہ کوئی ولی کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن انہی کے ابو جان کا انتقال ہو جائے گا، آپ کے ابو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، تو آپ تو پھر کیسا ان کو برا لگے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ والد صاحب کو اللہ کے ولی پر زیادہ اپنے والد صاحب کو ترجیح دے رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، جو ان کو نہ کچھ خوف ہوتا ہے نہ کچھ غم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے بھی ہوتے ہیں، وہ تو ہم بھی ہیں۔ فرمایا وہ تو ایمان والے بھی ہوتے ہیں، تقوی والے بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر تقوی بھی بڑا ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین روزانہ فرض نماز کے بعد کئی رکعتیں نوافل پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اللہ والے ہیں۔ غوث اعظم کئی رکعتیں نوافل بھی پڑھا کرتے تھے، داتا علی اجویری نوافل بھی پڑھا کرتے تھے، عبداللہ شاہ غازی نوافل بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر اپنی زندگی میں یہ بھی فرمایا عبداللہ شاہ غازی نے کہ میں نے صحابی رسول کی زیارت بھی کی ہوئی ہے۔ یہ وہ اللہ والے ہیں، یہ تابعی بزرگ ہیں۔ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو عرس منایا جا رہا ہے، یہ تابعی بزرگ ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ آج اتنی بڑی قوم آج ان کے آستانے پر جا رہی ہے تو بھائی ہم کہہ رہے بابا تو کوئی شے نہیں۔ تو اب توجہ کے ساتھ سنیے، مالک بن دینار کا جہاں پر گھر تھا، اس کے برابر میں ایک نو مسلم یعنی جو ایمان لے کر نہیں آیا تھا یہودی، اس کا گھر تھا، اور اس کا جو گھر کا جو پر نالا تھا وہاں سے غلاظت جو ہے اس کے گھر میں جاتی تھی، مالک بن دینار کے گھر میں جاتی۔ کئی عرصہ ایسے گزر گیا، مالک بن دینار کے گھر پر ایک مرتبہ وہ پہنچ گیا۔ اب جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ قرآن پاک سے لوگوں کو دور نہیں کرتے، بلکہ قرآن پاک سے لوگوں کو قریب کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ قریب کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں مالک بن دینار نے اس کو اللہ تعالیٰ، اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے قرآن سے کیسا قریب کیا۔ اس نے یہ نہیں کہا نہیں یہ بابا تو کوئی شے نہیں، اس نے یہ جملہ نہیں کہا۔ اس نے کیا کہا؟ اب سنیے، مالک بن دینار کے پاس آیا، اس نے کہا وہ آپ کے گھر پر جو آپ کا جہاں پر گھر بنا ہوا ہے اور میرے گھر کا جو پڑنال ہے وہاں سے غلاظت گندگی جاتی ہے، کافی عرصے سے نوٹ کر رہا ہوں یہ جا رہی ہے اور آپ کچھ بھی نہیں کہہ رہے، کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تکلیف تو ہوتی ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے۔ الیاس قادری کو کوئی برا کہے تکلیف تو ہوتی ہے، ابھی بھی شاید کچھ بندے ان کو نہیں ہوتی لیکن ہمیں تو ہوتی ہے۔ کوئی اگر داتا علی اجویری کو برا کہے، خواجہ نظام الدین اولیاء کو برا کہے، ہمارے والد صاحب کو کوئی برا کہے تکلیف ہوتی ہے، اور یہاں پر کوئی اس کو برا کہے تو کیسے تکلیف ہوتی ہے؟ حج پہ جانے کے بعد آپ نے یہی سیکھا ہے کہ حاجی صاحب بس یہی 2-3 باتیں کرتے ہیں، حج پہ سے آئے ارے میاں ہم نے تو وہاں پہ دیکھا الیاس قادری پر پابندی ہے، بھائی گوگل پہ سرچ مار لیتے، پھر تم نے یہی دیکھا ہے وہاں پر جا کے کہ بھائی یہ پابندی ہے فلاں پابندی، ہم نے تو یہی دیکھا ہے اویس قادری صاحب وہاں پہ نعت نہیں پڑھ سکتے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تم نے حج پر یہ کرنے گئے تھے، کاش تم یہ کرنے جاتے، ارے میاں ہم نے یہ دیکھا وہاں پہ جا کے کہ عثمان غنی نے کنواں کھدوایا، کون سی قرآن پاک کی آیت میں، کون سی حدیث میں؟ کسی میں نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کو یہ عمل پیارا لگتا ہے اس لیے میں نے وہ کام کر لیا ہے۔ تو آپ شاید یہ بھی دیکھ لیتے، لیکن حاجی صاحب بھائی وہی چیزیں دیکھ رہے ہیں، 2-3 جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اب مالک بن دینار سے وہ کہہ رہا ہے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کہا تکلیف تو ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کہا پھر آپ کو تو کچھ کرنا چاہیے تھا، ایکشن لینا چاہیے تھا۔ کہا کہ ایکشن نہیں لیتا، کیا کیوں؟ کہا قرآن مجید کے 34 سپارے کے 5ویں رکوع نے بتایا، کیا بتایا؟ فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو درگزر کرنے والے ہیں اور جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، غصہ پینے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ کو وہی لوگ تو پسند ہے۔ تو اس آیت پہ عمل کر رہا ہوں۔ اب وہ جو یہودی ہوتے ہو کہتے ہیں آپ اتنے اچھے کہ آپ کو کوئی سنگ مارے تو پھر بھی دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بچھا دیتے ہیں۔ کہا کہ آپ اتنے اچھے، آپ کا مذہب اسلام اتنا اچھا، اتنا گڈ لک ماشاءاللہ، تو آپ ایک کام کریں نا، مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنے مذہب میں داخل فرما دیں۔ تو ایسے لوگ قرآن پاک کے لوگوں کو قریب کرتے تھے، چاہے کسی طریقے سے بھی قریب کریں۔ اصل مقصود اور خلاصہ کلام یہ ہے، اگر کوئی آج اپنی زندگی میں کسی اللہ والے سے آپ کو ملا رہا ہے، مسجد سے جوائن کر رہا ہے، نمازوں سے جوائن کر رہا ہے، حضور کی سنتوں سے جوائن کر رہا ہے، تو انہی کو سنیے، کیونکہ فتنوں کا دور ہے، ہر گلی میں فتنہ، اگر کسی کو فتنے کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو شکر ادا کریں، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے مجھے نہیں پتا کہ رافضیت کا فتنہ چل رہا ہے۔ اگر نہیں پتا تو شکر ادا کریں، پتہ بھی نہ لگے، اور اگر پتہ ہے تو پھر علماء کا یہ کام ہے کہ علماء کا یہ کام اور کردار ہوتا ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دیں، یہ چل رہا ہے اور دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اگر کسی طریقے سے لوگوں کو قریب کر رہے ہیں لوگ تو ان کے قریب آئیں، جو اللہ والوں سے یا ان لوگوں سے دور کر رہے ہیں تو ذرا سوچیں کہیں ہمارا ایمان بھی مرتے وقت کمزور نہ ہو جائے اور ایمان سلب نہ کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔